اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کا لقمہ عطا فرمائے، اور صرف حلال کا ہی اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجئے، کیونکہ حلال بہت ساری برائیوں سے اور بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 12 اور پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 12 تلاوت کریں گے، اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفاراتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ توجہ، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیباتی، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو، یعنی اور نہ حد سے تجاوز کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ، فعل امر کے سیغے میں حکم کے معنوں میں اللہ کہتا ہے، اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلال اور پاکیزہ، حلالًا طیباً، حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو، لا یؤاخذکم اللہ، اور نہ تم سے اللہ باز پرس کرے گا، یؤاخذ مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں پر، لغو جو بیہودہ، جو لغو قسمیں، وہیں جو بات بات کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں نا، جس کا کوئی تک نہیں بنتا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی فضول قسموں کے اوپر، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن باز پرس کرے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو، یعنی کہ جن قسموں کو تم نے پختہ کر کے قسم کھائی ہے، جیسے کسی کے ساتھ کوئی قسم کھاتے وقت وعدہ کر لیتے ہیں، تو فکفاراتہ اطعام، اللہ کہتے ہیں ایسی قسمیں
ایسی قسمیں جن کو پختہ کر لیا ہوتا ہے تو ان کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کفارے کا طریقہ بتایا ہے. فَكَفَّارَتُهُ اطعام عشراتی، تو اس کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو، عشراتی مساکینہ 10 مسکینوں کو کھلایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے. اور کھانا کس قسم کا ہو؟ من اوساطی، درمیانی قسم کا کھانا. ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو اپنے اہلیکم، گھر والوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ بہت اسپیشل یا بہت مہنگا کھانا نہیں بنا کے، بلکہ وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اور درمیانی قسم کا وہ کھانا وہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کفر توڑنے کا، اس کا قسم توڑنے کا کفارہ بتا رہے ہیں. یا اللہ نے کہا ہے او یا کس باتوں ان کو کپڑے پہنائے جائیں، او تحریر رقباتی، یا غلام آزاد کیا جائے. رقبہ جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہوتا ہے، غلامی کا توق ہوتا ہے، تو اس غلام کو آزاد کیا جائے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو نہ پائے ان میں سے کوئی بھی چیز، مطلب وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ کسی کو کپڑا نہیں دے سکتا، وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اور آسانی پیدا کر دی ہے. اللہ نے فرمایا اور جو نہ پائے ان میں سے کوئی چیز بھی، تو وہ کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم، اللہ کہتا ہے یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، جب تم قسم اٹھاؤ تو اللہ کہتا ہے یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے. واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو ایمانکم، اپنی قسموں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تمہارے لیے. کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تم شکر گزار اس کے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ دوبارہ مخاطب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، اور کسی قوم کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، نہ یہودیوں کو نہ عیسائیوں کو، صرف ایمان والوں کو یہاں پر مخاطب کیا. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی خمر شراب، والمیسر جوا، انصاب بت، ازلام اور وہ جو جوئے کے تیر ہوتے ہیں فال نکالنے کے لیے، یہ 4 قسم کی چیزوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر، جن کو پانسے بھی بولا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے یعنی کہ یہ ناپاک عمل ہے، اور یہ شیطان کی کارستانیوں میں سے، ان کے اعمال میں سے ہیں. فجتنبوہ، تو ان سے اجتناب کرو، یعنی ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور یہ فلاح صرف دنیا داری کی فلاح نہیں ہوتی، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی فلاح ہوتی ہے. اور فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. یہاں پر اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا مجدہ سناتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان چیزوں سے تم پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ کہتے ہیں یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. عداوت کہتے ہیں دشمنی کو. اللہ کہتے ہیں وہ یہی چاہتا ہے جو شیطان ہے کہ تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض کو ڈال دے. فی الخمر والمیسر، یہ یعنی کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے. یصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، یعنی یاد الہی سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے. وان الصلاۃ، اور نماز سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روک دے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب یہاں پر ساتھ ہی سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہ ساری بات کر کے، تو پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. واحذروا، اور محتاط رہو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم نے روح گردانی کی، اگر تم نے تَوَلَّیْتُمْ، تم نے منہ پھیر لیا، اگر تم نے حکم عدولی کی، تو فَاعْلَمُوا، جان لو. یہ بھی حکم کے معنوں میں آیا. اللہ کہتا ہے تو جان لو، خوب جان لو. انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس پیغام پہنچانا تھا، اور وہ اس نے کھول
کھول کر، یعنی جو ہمارا حکم ہے، ہمارا پیغام ہے، وہ تمہارے تک پہنچا دیا ہے، یعنی کہ اس کا کام صرف کیا ہے، رسول کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے کھول کر اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا، اس حکم سے پہلے وہ جو کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور عامل الصالحات اور نیک عمل کیا کرتے تھے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر ان احکام کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں اور جو ان کی طرف اترا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والا یہاں پر محسنین، احسان کرنے والے یعنی نیکی کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یحبو کا معنی پسند کے معنوں میں بھی آتا ہے، محبت کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جائیں گے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو محبت کرتا ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام، پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 12، اس کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافروں کی طرح دنیا کی لذت میں نہ کھو جانا۔ مطلب اس کا یہ ہے، اور نہ جو عیسائی راہب ہوتے ہیں ان کی طرح دنیا کی حلال لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر دو، بلکہ اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ چلو، اور یہی رستے ہیں، اللہ نے کہا ہے میانہ روی کے، ان کو اختیار کرو، یہی دین اسلام ہے۔ اصل جو دین اسلام ہے وہ یہی ہے، اور اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال مقرر کی ہوئی ہیں ان کو زبان سے حرام نہ کہو، ان کو اپنی زبان سے حرام نہ کہو، اور نہ یہ اعتقاد رکھو کہ یہ حرام ہے۔ اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سرکش نفس کی سرکوبی کے لیے بعض حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، تو وہ ان کی حرمت کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ جس طرح جسمانی طبیب یا کوئی ڈاکٹر کہہ لیں یا معالج کہہ لیں، بعض اشیاء کو انسانی صحت کے لیے مضر خیال کر کے مریض کو اس کے استعمال سے روک دیتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کھانا، یہ تم نے نہیں کھانا ورنہ تمہارا بخار اور تیز ہو جائے گا، فلاں تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اور مریض کو پھر اس بات کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے، ان چیزوں کو نہیں استعمال کرتا۔ تو سیم ٹو دس، لیکن اگر کوئی جاہل اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو اعتقادی طور پر یا قولی طور پر حرام جانے تو یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند جلیل القدر صحابہ کا واقعہ عرض ہے جو اس آیت مبارکہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ چند جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی شریک تھے، حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، یعنی کہ سب نے مل کے آپس میں جب سٹنگ کی تو اس نشست میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ساری رات عبادت میں گزارا کریں گے، بستروں پر نہیں سویا کریں گے، گوشت گھی وغیرہ نہیں کھایا کریں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کیا کریں گے، اونی لباس پہنا کریں گے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس ساری بات کی اطلاع ملی، حضور کو جب اس ساری بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر تو اس حقیقت کو یعنی کہ اپنے انداز میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جا کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سویا بھی کرو، کیونکہ میں دیکھو رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج سے بھی میں مقاربت کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ کار ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت اچھے سے اب آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 88 میں کولو یعنی کھاؤ، اس سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فائدہ اٹھانا بھی ہے، مختلف قسم کی چیزوں کو استعمال کرنا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے
حکم کے معنی میں یہاں فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ جو رزق ہے اس سے کھاؤ، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے نا پاکیزہ اور طیب رزق، اللہ نے فرمایا اس سے کھاؤ، اور ساتھ ہی ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم ہے، اور یہ حکم مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا ہے۔ اس آپ دیکھیے گا اس رکوع کے اندر کتنی دفعہ یہ حکم آیا ہے اور بار بار آیا ہے اور تاکیداً آیا ہے۔ آیت نمبر 89 یعنی 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری فضول قسموں کے اوپر باز پرس نہیں ہوگی، یعنی تمہاری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی جو فضول قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو۔ ایویں ہی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ دی قسمیں میں آتے اج کام ہی نہیں کرنا، میں آتے انج کرنا ہی نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی، اللہ دی قسمیں میں نے ایسے بات ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ عام روٹین کے اندر ہم اپنی لینگویج کے اندر یعنی کہ عمومی طور پر جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایویں منہ سے قسمیں نکالی جا رہے ہیں، تو ایسی فضول قسموں کے اوپر اللہ نے کہا ہے تمہاری باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ قسم سے جو حقوق ہیں وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر پورے کیے جاتے ہیں۔ تو اکثر قسم کے الفاظ منہ سے بلا سوچے سمجھے نکل جاتے ہیں۔ اسی قسم کا جو ایسی جو قسمیں ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ قسمیں جو نیت اور ارادے سے اٹھائی گئی ہوں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے تو اس قسم کو توڑنے پر باز پرس ہوگی، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، مطلب پوچھا جائے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں کفارے کی یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر تم اس قسم کو توڑنا چاہتے ہو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ نمبر 1 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کس قسم کے ہوں؟ مسکین قسم کے ہوں، یعنی کھاتے پیتے اور اس طرح نہیں، اللہ نے کہا 10 مسکین لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ انہیں کپڑا پہناؤ، مثلا چادر، کرتا، صافہ وغیرہ۔ تیسری جو بات اللہ نے فرمائی غلام آزاد کرو، یا یہ کرو کہ 10 مسکین لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ویسے ہی کھانا کھلانا جیسا تم خود کھاتے ہو اپنے گھر میں اور اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو، اور دوسری بات ہے اس کو کپڑا پہناؤ یعنی کہ ننگا ہے اس کا جسم تو اس کو ڈھانپ دو، اور تیسری جو بات ہے یا پھر تم غلام آزاد کرو۔ اور اگر اللہ نے فرمایا ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک پر بھی قدرت نہیں رکھتے ہو تو پھر 3 دن لگاتار تم روزے رکھ لو۔ یہ کتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، ذرا غور کیا کریں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے اوپر کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کو مذاق نہ بناؤ کہ ادھر قسم اٹھائی اور ادھر توڑ دی، اور ادھر کھائی اور ادھر توڑ دی، بلکہ جب قسم اٹھاؤ تو پھر اس کی پوری پابندی کرو۔ تمام واجب الاحترام اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زیادہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی پابندی نہ کر سکو اور ان کو توڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قسم توڑنے کی صورت میں کفارے کا آسان طریقہ بتا دیا ہے اپنے بندوں کو، اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو ظاہری اور باطنی انعامات ہیں، احسانات ہیں، ان کا اللہ نے غیر منقطع سلسلہ جو جاری ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرمایا کہ یہ جو میرا یہ جو سلسلہ ہے نا، میں اپنے بندوں کے اوپر ہر وقت انعام نازل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر میرا شکر بھی ادا کرو، اور ان تمام باتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا یا شکر بجا لانا واجب ہے، واجب ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی بڑی بڑی چیزوں کو ناپاک قرار دے دیا ہے جی۔ ان کو ناپاک سے مراد یہاں حرام، یعنی کہ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے اور شیطانی اعمال کا حصہ قرار دے دیا ہے، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اے مومنو تم باز رہنا، ٹھیک ہے۔ کسی اور قوم کو مخاطب ہی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو یہاں پر مخاطب کیا اور فرمایا تم باز رہنا ان تمام 4 قسم کی حرام چیزوں سے، ناپاک چیزوں کے، ان کے قریب جانے سے، ان کو اپنانے سے تم اجتناب کرنا، ان کے قریب نہ جانا، یعنی یہ برے جو اعمال ہیں تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ غور فرمائیے عزیزان من کے شراب جو بے شمار جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بھی سبب ہے اور اخلاقی اور معاشی خرابیوں کی بھی جڑ ہے، اور فتنہ اور فساد کی بھی یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی کیوں کر گنجائش ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قطعی حرام قرار دے دیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ حرمت کا حکم آہستہ آہستہ نازل ہوا، یعنی تدریجاً، تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بات کرنی ہونی ہے تو ٹھا سوٹا سر دے وچ مارو، اگلے نو سمجھ آئی یا نہیں۔ لیکن تمام واجب الاحترام ذرا طریقہ کار دیکھیے کسی کے ٹریننگ کرنے کا اور کسی کو سکھانے کا کہ درجہ بدرجہ پہلے
پہلے چھوٹی بات آئی، پھر اس سے اگلی بات آئی، پھر اس سے بڑی بات آئی، پھر واضح طور پر ہی حکم آ گیا کہ اس چیز کے قریب جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر آپ غور فرمائیے، اس میں اللہ نے فرمایا فیہما اسم کبیر و منافع للناس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی جب بات کی تھی تو اللہ نے کہا تھا یہ بہت بڑا، یہ مطلب گناہ ہے دونوں کے اندر ہی، یعنی کہ شراب اور جوئے کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو اگلی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس میں فرمایا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور اس کے بعد اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف ہی فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے یہ جو رجس من عمل الشیطان، یعنی کہ یہ ناپاک عمل ہے، یہ حرام عمل ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان کو اور مومنوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد کسی صحابی نے شراب پینے کی خواہش تک کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا فیض تھا اور صحابہ کی فرما برداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری بات جس سے منع فرمایا گیا تھا والمیسر جوا، یعنی کہ جوئے کو کہتے ہیں نا، خواہ اس کی صورت کیسی ہو، اور حضرت علی سے روایت ہے کہ یہ جو شطرنج ہے نا یہ بھی جوئے کی قسم ہے۔ تیسری بات جسے منع فرمایا گیا والانصاب، یعنی ان پتھروں کو انصاب کہا جاتا تھا جو حرم میں کعبہ کے ارد گرد نصب تھے، اور کافر لوگ ان کے اوپر جانور ذبح کیا کرتے اور ان کا خون، جانوروں کا جو خون تھا ان پتھروں کے اوپر مل دیا کرتے تھے۔ چوتھی بات جس سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کرنے کا حکم دیا وہ ازلام، یعنی وہ تیر جن سے فالیں نکالی جاتی تھی، نیز وہ تیر جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شراب تیرا ذکر تو جوئے اور انصاب اور ازلام کے ساتھ ملا کر کیا گیا، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا خانہ خراب ہو۔ یہ کس نے بتایا، یہ کس نے بولا؟ یہ حضرت عمر نے بولا، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا خانہ خراب ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کو مخاطب کر کے شراب کو تو آپ نے یہ فرمایا تھا۔ آیت نمبر 90 میں تھوڑا اور آگے چل کر رجسن کا لفظ آیا، یہ رجسن کا لفظ ہم نے اس کو ناپاک لفظ کے ساتھ ہم نے یعنی کہ ترجمے کے اندر ہم نے بولا ہر وہ چیز جو بدبودار ہوتی ہے، غلیظ ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، اس کو رجس کہا گیا ہے۔ یعنی یہ چار قسم کی جو چیزیں ہیں نا، جو اللہ نے شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام، یہ جو اللہ نے ذکر کردہ یہ چار قسم کی جو چیزیں وہ اتنی گندی اور ناپاک ہیں کہ کوئی ذی شعور اور سلیم الفطرت انسان تو کبھی ان کی طرف مائل ہی نہ ہو سکتا، ان کو چھونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں سگے دوست بھی ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہوتے ہیں، یا سگے بھائی بھی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ انسان نماز سے اور یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسے بڑھ کر بندے کی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ موزن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی دعوت دے رہا ہے اور کوئی اس وقت شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہو یا جوئے کی بازی جیتنے میں لگا اور اسے رحمت کی گھڑی کے آنے کا اور گزرنے کی خبر تک نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی ہیں جو بندے کو اللہ کی یاد سے، خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ کی فرما برداری اور ساتھ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی پھر تاکید کر دی گئی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور حکم عدولی سے روک دیا گیا کہ نافرمانی نہیں کرنی، بس کام تمہارا یہ فرما برداری کرنا، اللہ کی بھی اور رسول کی بھی، دونوں کی۔ آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے سے پہلے جو کھا پی چکے تو اس سے متعلق اللہ نے ان کو معاف کیا، ایمان لانے کے بعد جب یہ تمام احکامات نازل ہوئے تو صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس حکم سے پہلے انتقال کر گئے ہیں اور مختلف جنگوں میں شہادت پائی حالانکہ وہ شراب پیا کرتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ یہ جو المائدہ کی آیت نمبر 93 یہ نازل ہوئی، اور اس میں کئی بار آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے اور یہ تاکیدن آیا ہے، جیسے اتقوا و آمنوا، اتقوا و احسنوا، یہ الفاظ آپ غور کیجئے، یہ بار بار آئے اور بہت غور طلب ہیں۔ یہ تمام الفاظ ایک ہی آیت میں 3 بار مختلف انداز میں ان کی تکرار ہوئی ہے۔ پہلی حالت ایمان والوں کی ہے جس کا تعلق ان کے اپنے دل اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، دوسری حالت میں مومنوں کی تقوی اور ایمان کی اس کیفیت کا ذکر آیا جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اتقوا آمنوا، تو یہ تو ایمان والوں کی حالت ہو گئی، اور دوسری جس میں ایمان والوں کا اور دوسرے لوگوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے، اور تیسری اور آخری وہ حالت ہے
اس حالت کا ذکر ہے جو اس مومن بندے کے اور ان کے رب کے درمیان جو ایک تعلق تھا۔ تو اب اسی بات کو تمام واجب الاحترام ہم یوں بھی مطلب کر سکتے ہیں کہ پہلے مومن کے ابتدائی مقام کی طرف اشارہ ہے، پھر اس کی درمیانی حالت کی طرف ہے، اور پھر آخر میں مومن کی جو اعلیٰ ترین کیفیت ہے نا، جس میں عابد اور معبود کے درمیان سارے پردے اٹھ جاتے ہیں اور دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، تو اس اعلیٰ ترین کیفیت کا ذکر ہے، یعنی التقویٰ احسان، اور احسان تو ہے ہی اس کیفیت کا نام کہ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح عبادت کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے جیسے یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم اس کیفیت کو سمجھ سکیں اور اسی کیفیت کے مطابق ہم بھی اپنی نماز اور عبادت ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔